بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں کہ ان کے شوہر بہت ہی نیک انسان تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مدارس کا چکر لگا رہے تھے، اسی وجہ سے ہمارے مدرسے میں بھی آئے اور ہمارے استاد کے ساتھ ہماری کلاس میں آئے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی اور استاد جی کو کہا کہ یہ لڑکا مناسب رہے گا۔ استاد جی نے کہا، اس سے کون شادی کرے گا؟ یہ سکھ گھرانے سے ہے، یعنی اس کے والدین سکھ ہیں اور اس کی ماں اس کو روز برا بھلا کہہ کر چلی جاتی ہے۔ مگر میرے سسر کا اصرار بڑھ گیا تو استاد نے مجھ سے اس بارے میں بات کی تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ مجھے کیوں بیٹی دیں گے؟ لیکن سسر کے اصرار کے بعد میں مان گیا اور اگلے دن عصر کی نماز کے بعد کا وقت نکاح کے لیے مقرر کیا گیا۔ اور یہ خبر میرے دوستوں کو بھی پتہ لگ گئی اور سارے میرے پاس آ کر مذاق کرنا شروع ہو گئے۔ دوستوں نے کہا کہ کپڑے ہی نئے لے لو، مگر میرے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی کچھ اور ذریعہ۔ جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی میلے تھے۔ اگلے دن انہی کپڑوں کو دھونے کا پروگرام بنایا اور تہمت باندھ کر ان کو دھونا شروع ہو گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش بھی ہو گئی۔ اب کپڑے سوکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا اور پھر عصر کا وقت بھی ہو گیا اور میرے کپڑے نہ سوکھے۔ میں گیلے کپڑے پہن کر ہی نکاح کے لیے حاضر ہو گیا۔ سسر کو مجھ پر اور ترس آ گیا اور اس طرح نکاح ہو گیا اور میری بیوی میرے چھوٹے سے گھر آ گئی۔ پہلے مہینے سے ہی اس بیچاری کو فاقے شروع ہو گئے۔ جب میری بیوی اپنے والدین کے گھر گئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے، تو اس نے جو جواب دیا میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، بہت بہت خدا کا شکر ہے، میرا گھر تو جنت ہے، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ بس اس کی ان باتوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں شروع ہو گئی اور ہر چیز کی فراوانی ہو گئی۔ دوستو، یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی قبر کی مٹی سے کتنا عرصہ خوشبو آتی رہی۔ اور قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جو عورت بھی بات بات میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوگی، اس کی برکت سے شوہر دولت مند ہو جائے گا۔